چائنیز فیکٹری میں بھائی کسی نے بتایا کہ یہاں چائنا کی کوئی فیکٹری ہے ادھر لگی ہے, ادھر جو ملازم ہیں چائنا والے ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے, وہ چائنیز ملازمین کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو دیکھو اس معاملے میں سستی نہ کرو, یہ ملک ہمارا ہے. جو چائنیز یہاں ملازمت کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ ان کو جا کے بولو یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے. وہ یہاں کے اپنی چودراہٹ چلا رہے ہیں, ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے, ہمارے ملک سے ارننگ کر رہے ہیں اور ہم ان کے ملازم بن کے ان کی جو ہے نا خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے. تو اس میں آپ لوگوں نے سستی کر لی تو یہ آئندہ آنے والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو یہ جتنا بھی پیغام لوگوں تک جا سکتا ہے اس کو پہنچائیں کہ جو بھی یہاں چائنیز کے ساتھ ملازمت کر رہے ہیں, کوئی چائنی باس ہے اس کو بولے, پہلے تو محبت سے بتائیں کہ بھائی ہمارے مذہب میں نماز چھوڑنے کی کسی قیمت پہ گنجائش نہیں ہے. پہلے تو محبت سے, ایک دفعہ محبت, دو دفعہ محبت, کوشش کریں افسرانے بالا تک بات پہنچائیں. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اس چائنیز کو بولیں یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے. اور جب چند لوگ مل کے جمع ہوں گے نا اور طبیعت سے اس کی لگے گی چترول, تو انشاءاللہ اس کا باپ بھی نماز پڑھنے دے گا آپ کو. اس میں نمازیوں کو سستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں, فون آتے ہیں, آج بھی صبح کوئی پوچھ رہا تھا اصل میں وہ نماز پڑھنے ہی نہیں دے رہا تو وہ جاب جانے کا خطرہ ہے تو پھر ہم مجبوراً. کیوں بھائی, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ان کے باپ کا ملک تھوڑی ہے. ہم جب ان کے ملکوں میں جاتے ہیں کیسے ٹھٹھرے ہوئے رہتے ہیں کہ کوئی چیز خلاف قانون نہ ہو جائے اور کہیں کچھ نہ ہو جائے. تو اپنی جو ہے نا اپنی عزت انسان کو کروانی پڑتی ہے, ان کو یہ باور کروانا پڑتا ہے کہ تم یہاں آئے ہو, تم ہو اصل ملازم, سمجھ رہے ہو, اب تم ہمارے قوانین کے حساب سے چلو گے تو نماز تمہارا باپ بھی ہمیں پڑھنے دے گا. اسی کا چائنیز میں ترجمہ کر کے کلپ چلا دیں وہاں کہ چینگ پوں کہاں چی 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 پوں پاں چاں 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 چاں, کچھ چلا دیں اس کو, ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو اس طرح سے بات کریں گے اس کے سمجھ میں ویسے بھی نہیں آئے گا, لیکن وہ ڈر جائے گا. یہ چائنیز بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں, یہ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اس طرح روٹی نہیں کھاتے جیسے ہم کھاتے ہیں نا گندم کی روٹی. یہ پتہ نہیں ابلی ہوئی چیزیں کھاتے رہتے ہیں, تو یہ عجیب سے ہوتے ہیں ایسے بیچارے ایسے ڈرپوک سے, ابلی ہوئی چیزیں کھا کھا کے نا. وہ ایسے ہی ہماری طرح پراٹھے وراٹھے تھوڑی, ان کو پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھلا دو ان کی آنتوں میں اٹک جائے گا, قیامت تک نہیں نکلے گا. وہ بتا رہا ہوں, تیزاب کی بوتلیں پلانی پڑیں گی اس کو گلانے کے لیے. یہ ہمارے میدے ہیں جو پٹھانوں کے ہوٹلوں کے جو ہے نا پراٹھے, الحمدللہ دو دو پراٹھے بھی کھا جاتے ہیں, ہم ہضم کرتے ہیں. تو یہ ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, وہ جھینگا فش, بس یہی چیزیں. ہم لوگ دمبے کی چربیاں کھانے والے الحمدللہ لوگ ہیں. اور وہ سوراب گوٹ پہ بھینس کی بوٹیاں کھاتے ہیں جو جس کو دمبے کا کہہ کے بیچا جاتا ہے, لیکن بہرحال ہوتی بڑی مزے کی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا آپ لڑائی بھڑائی کریں, میں یہ تو مزاح کر رہا ہوں میں, لیکن مضبوط لہجے میں جا کے چند لوگ جائیں, ان کو بولیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھے گا اس کو جاب سے نکال دیں گے, پھر دوسرا آئے گا وہ کہے گا یار پہلے کو نکال دیا تو اب میں تو نہیں پڑھ سکتا نماز. جب سب لوگ جمع ہوں گے, جو بے نمازی ہیں وہ بھی آ جائیں, وہ بھی بولے بھائی ہم نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, لیکن نماز کی پرمیشن تمہارے باپ کو بھی دینی پڑے گی. جو پڑھنا چاہے گا اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ غیرت ہوگی تو کریں گے. ہمارے ایک حضرت تھے, ان کے ایک مرید نے اسلام آباد میں ان کو جاب ملی. جاب میں انٹرویو کے دوران ان سے کہا گیا کہ آپ کو نماز کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس نے کہا میں یہ جاب نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نمازی ہیں؟ اس نے کہا میں نمازی نہیں ہوں. کہا پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یار میں نماز نہیں پڑھتا, میرا اپنا اللہ کا معاملہ ہے, مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے, لیکن تیرے کہنے سے چھوڑ دوں تو میرا باپ ہے کیا؟ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ اس کو تو نے خدا بنا لیا تھا. تمہارے کہنے سے چھوڑ دوں, تمہاری میری نظر میں اتنی ویلیو نہیں ہے, تو مجھے نہیں چاہیے ایسی جاب. تو جو بے نمازی ہے نا ایسی فیکٹریوں میں, وہ بھی جا کے اس سیٹ کو بولیں کہ یہ ہمارے باپ کا ملک ہے. قائد اعظم ہمارے باپ ہی تھے نا, صحیح ہے نا, بابا تھے نا ہمارے. تو بھائی ہمارے باپ کا ملک ہے, یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. یہاں جو نماز پڑھنا چاہے گا اس کو نماز کی اجازت, تمہارا باپ بھی. پہلے آرام سے, پہلے یہ باپ دادے پر نہ آئے, تمیز سے, پہلے ایک دم جا کے باپ دادے پہ آ گئے. پہلے محبت سے جو قانونی طریقہ ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں. نہیں ہوتا پھر جا کے بولے بھائی اگرچہ میں نماز نہیں پڑھتا, لیکن جو نماز پڑھنا چاہے گا اس کو تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہ جگہ ہے, یہاں جماعت کی نماز ہوگی, اور جب نماز کا ٹائم ہوگا اذان ہوگی, نماز ہوگی. صحیح ہے, رہنا ہے رہو, اور نہ اپنے ملک میں جاؤ, یہاں سے نکلو, دفع ہو یہاں سے, چنگ پونگ کرتے ہوئے بھاگ جاؤ.